اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں اس کا مضمون آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج یہ اتنا پرفتن دور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے واقفیت نہیں رکھتا ہے، اور اسی لیے انسان اکثر خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے 10 افراد ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت غضبناک ہوگا، بہت بڑا غضبناک ہوگا، اپنا قہر ان پر نازل فرمائے گا۔ بروز قیامت اس پر اللہ بڑا غضبناک ہوگا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہوں گے، ہڈیوں کا کھول بنے ہوئے ہوں گے۔ ان کے چہرے کو سارے گوشت سے الگ کر دے گا، سارے ان کی ہڈیوں کی کھول، جیسے کھوپڑی دیکھی ہوگی بغیر گوشت کی کھول، ایسے ان کی کھوپڑی، ان کا سارا بدن بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا۔ 10 لوگ ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے ایسے ہوں گے جن پر اللہ بروز قیامت بڑا غضبناک ہوگا، اور ان کے سارے بدن سے گوشت کو جدا کر دے گا، سارا بدن ہڈیوں کا کھول ہوگا، اور انہیں جہنم کی جانب لے جانے کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا، صادر کرے گا کہ ان کو جہنم میں لے کر جاؤ۔ جب وہ 10 افراد جہنم کی طرف چلیں گے تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہ 10 لوگ کون ہیں؟ ایسا تو نہیں انہی میں سے ہم لوگوں کا بھی شمار ہو جائے؟ کون سے ایسے وہ 10 گناہ کرتے تھے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غضبناک ہوگا؟ کون سی ایسی خامیاں کرتا تھا؟ کون سے دنیا میں ایسے گناہ کرتا تھا جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان سے بہت غضبناک ہوگا، بڑا سخت عذاب ان پر نازل فرمائے گا؟ کون سی ایسی خطا کرتا تھا؟ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس پر توجہ یہ لگانا چاہیے، کیا جو سرکار کی امت میں سے جو 10 لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت بڑا غضبناک ہوگا، وہ ایسے کون سے گناہ کرتے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن گناہوں کے بنیاد پر اللہ غضبناک ہوگا وہ گناہ کہیں ہم بھی لوگ تو نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر تو نہیں وہ خامیاں ہیں جو بروز قیامت اللہ کی گرفت میں آ جائیں؟ ہر انسان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا کوئی خطا ہم تو نہیں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر انہی 10 لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے؟ ہر انسان کو اس بات پر سوچنا چاہیے، یہ بات قابل غور ہے۔ ہر انسان کو اس کے بارے میں بڑا ذہن لگانا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کوئی ایسا تو نہیں جو خطا کی بنیاد پر ان 10 لوگوں پر اللہ غضبناک ہو، کہیں اسی خطا کی بنیاد میں ہم لوگ بھی تو نہیں آ رہے ہیں اس کے زمرے میں؟ اگر وہ گناہ ہم لوگ کرتے تو آج وقت ہے کہ ان کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ خطائیں ہم لوگوں کے اندر ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان سے توبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ آج یہ مہلت ملی ہوئی ہے سمجھنے کی، اور سب کو اس چیز کو توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر توبہ بغیر کیے دنیا سے چلے گئے اور وہ خطائیں اگر ہمارے تمہارے اندر موجود ہیں جس کی بنیاد پر اللہ بروز قیامت غضبناک ہوگا، تو اس کے غضب سے بڑا کوئی دنیا میں غضب نہیں ہے، اس کے عذاب سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہے، اس کی پکڑ سے بڑی کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ اس دن بچانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ بڑے رہنما بڑے ہمدرد بنے پھر رہے ہیں، مگر جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جب اس کی سخت پکڑ ہوگی تو اس کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ جانتے ہو وہ 10 گناہ کون سے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ غضبناک ہوگا بروز قیامت؟ سب سے پہلا گناہ جانتے ہو، بوڑھا زانی جس کی عمر دراز ہو گئی، قبر پیر میں لٹکائے ہوئے بیٹھا ہے، داڑھی سفید ہو گئی، مرنے کے کنگار پر بیٹھا ہے، مگر زنا سے باز نہیں آ رہا ہے۔ زنا کی بھی کئی اقسام ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، دیکھا ہوگا بہت سے بوڑھے ہو گئے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، راستہ گھیرے ہوئے بیٹھے، کوئی اسلام کی خواتینیں نکلتی ہیں تو ان پر نظریں بد ڈالتے، تو وہ بھی تو زنا ہے۔ بری نظر ڈالنا یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ سب سے پہلا ان 10 لوگوں میں سے بوڑھا زانی ہوگا،
جس پر اللہ بروز قیامت بڑا غضبناک ہوگا۔ اور دوسرا گمراہ پیشوا۔ گمراہ پیشوا مطلب جانتے ہو؟ یعنی جو شریعت سے بھٹکا ہوا ہو، راہ حق سے فرار اختیار کر چکا ہو۔ گمراہ پیشوا جسے وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ سب گمراہ ہیں۔ ان کی پیشوائی سے بچو، ان کی امامت سے بچو۔ اور تیسرا شرابی، جو شراب پیتے نہیں، آج دیکھا ہوگا مسلمان شراب کتنا اکثر مسلمان کی اکثریت ہوتی جا رہی شراب میں۔ تیسرا شرابی، اور چوتھا والدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور چوتھا چگل خور، جو ایک مسلمان کی چگلی، ایک سے کی برائی دوسرے کے سامنے، دوسرے کی تیسرے کے سامنے، یہ فتنہ پھیلانے والا چگل خور۔ اور چھٹا جھوٹی گواہی دینے والا، اور زکوٰۃ نہ دینے والا، سود خور، اور ظالم۔ اور ظالم 10ویں نمبر پر ظالم۔ ایسے لوگوں پر اللہ غضبناک ہوگا۔ ظالم جو غریبوں کو ستاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، بغیر قصور کے، بغیر خطا کے، اپنی منمانی دھاندلی پیش کرنے کے لیے غریبوں کو جو ستاتے ہیں، ایسے ظالم پر بھی اللہ بروز قیامت بڑا غضبناک ہوگا۔ اور بے نمازی، جانتے ہو بے نمازی جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، مگر بے نمازی کے لیے دگنا عذاب ہوگا۔ جو نمازیں نہیں چھوڑتا، نمازیں جو چھوڑتے ہیں، نمازوں کے ٹائم پر بیٹھے ہوئے مسجد کے دروازے پر ہے، کوئی اپنے گھر کے بستر پر ہے، کوئی چوراہے پر ہے، کوئی گلیوں میں ہے، کہا بازی کرتا ہے، کوئی موبائل چلا رہا ہے، کوئی سیٹنگ چلا رہا ہے، کوئی کچھ بھی چلا رہا ہے، کوئی اپنی آنکھوں کو چار کر رہا ہے، کوئی قدموں کو دو چار بڑھا رہا ہے، کوئی کچھ بھی فتنہ میں لگا ہوا ہے۔ یہ نماز کا ٹائم ہے، گناہوں میں ملبس ہے، تو ایسے بے نمازی پر ان 10 سے دگنا عذاب ہوگا اللہ کے یہاں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی دنیا میں اگر جہنم کا عذاب پیش کر دیا جائے تو یہ دنیا جل کر خاک ہو جائے گی، برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور جب اللہ غضبناک ہوگا ان 10 لوگوں کی 10 خطاؤں کی بنیاد پر، تو ان سے دگنا عذاب بے نمازی کو دیا جائے گا۔ بے نمازی پر جب دگنا عذاب ہوگا، بروز قیامت اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے۔ بے نمازی کو جب بروز قیامت جب اٹھایا جائے گا پروردگار کے یہاں، تو اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوں گے، اور فرشتے ان کی پٹائی کر رہے ہوں گے، ان کے پچھواڑے پہ ڈنڈا چلا رہے ہوں گے۔ جنت میں جب تو انہیں تو خوشبو بھی سونگھنے کو نہیں ملے گی۔ جنت کا تصور تو بہت دور کی بات، بے نمازیوں کے اوپر جب ڈنڈا پھیرا جائے، جنت کی تو بو بھی نہیں ملے گی۔ مگر جب ان کی پٹائی ہوتے ہوئے، فرشتے پٹائی کرتے ہوئے جنت کے قریب سے گزاریں گے، تب جنت کی ان کے دل میں خیال پیدا ہوگا، کاش مجھے جنت مل جاتی۔ تو جنت بول اٹھے گی، نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تجھ سے ہوں۔ جنت چیخ کر کہے گی، نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تجھ سے ہوں۔ اور دوزخ چیخ کر کہے گا، میرے پیٹ میں آ جا، میرے قریب آ جا، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ کیونکہ جہنمی ہوگا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، یہ دوزخ کہے گی۔ تو جب دوزخ کہے گی تو میرے پیٹ میں آ جا، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہے، تو فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ قسم خدا کی، اتنا شدید عذاب ہوگا اس وقت جب جہنم میں جو لوگ ڈالے جائیں گے، اس وقت اتنی تیز رفتار میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے جیسے تیز رفتار میں تیر کو چھوڑا جاتا ہو۔ تیر کمان سے کتنی اسپیڈ میں نکلتا ہے، جیسے رائفل کی گولی، اتنی اسپیڈ میں جہنمی کو جہنم میں دروازے سے پھینک دیا جائے گا، چلے جائیں گے۔ جب جہنم میں داخل ہوگا اور اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جائیں گے، دنا دن ہتھوڑے چلیں گے، اور جہنم کے اس طبق میں داخل ہوگا جس میں فرعون، حامان، قارون، ایسے ایسے لوگ شیطان ہوں گے، اسی میں وہ بھی ڈالا جائے گا جو بے نمازی ہوگا، نمازوں کے وقت لوگوں کو گھیر کر بیٹھتا ہوگا۔ اب یاد کرو مسلمانوں، وہ کتنی بھیانک سزا ہوگی۔ نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور ان کی شکل اتری ہوئی تھی، چہرہ ان کا مرجھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے 10 اونٹ چوری ہو گئے ہیں، میرے 10 اونٹ چوری ہو گئے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ شاید میں سمجھا کہ تیری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے، اسی لیے تو غمگین اداس ہے۔ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تکبیر اولیٰ کیا 10 اونٹوں سے بھی افضل ہے؟ تکبیر اولیٰ کیا 10 اونٹوں سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تکبیر اولیٰ دنیا اور اس میں جو چیز اس سے بہتر تکبیر اولیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تکبیر اولیٰ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کے پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے نیت باندھتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت یہ ہے، یہ دنیا اور دنیا کے اندر جو شے ہے یہ سب سے بہتر تکبیر اولیٰ ہے۔ تیرے 10 اونٹوں کی بساط کیا ہے؟ آج ہم لوگ اپنی چھوٹی سی دکنیا کے خاطر نمازوں کو چھوڑے پڑے ہیں، آج ہم لوگ اپنی چھوٹی سی پراپرٹی کے خاطر نماز کو چھوڑے پڑے ہیں۔ دیکھا ہوگا انسان اپنی چھوٹے سے دھندے کے لیے نمازوں کو ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا میں جو چیز ہے اس سے سب سے بہتر تکبیر اولیٰ ہے۔ جب تکبیر اولیٰ کی یہ فضیلت ہے تو پوری نماز کی فضیلت کتنی بڑی ہوگی، 5 وقت نمازوں کی فضیلت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ دنیا تو چند روزہ ہے، ایک نہ ایک دن تو ہمیں جانا ہے، لیکن جس کے دل پر مہر ہی لگ چکی ہے، جس کے دل پر زنگ ہی آ چکا ہو، دنیاوی محبت جس کے سینے پر جم چکی ہو بلغم کی طرح، اس کو پر ساری باتیں بے اثر ہوا کرتی ہیں۔